تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ، ان کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات اور ہجرت کے مقامات، سفر علم، جہاں جہاں انہوں نے سفر علم فرمایا، جہاں جہاں گئے ہیں، ان کا تعارف۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اور پہلی شخصیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا تعلق وسط ایشیا کی ایک ریاست ہے ازبکستان، وہاں سے ہے، اور ازبکستان میں یہ بخارا کے ہیں۔ تو نقشے کا تعارف اسی تناظر میں ذہن میں رہے کہ نقشے میں شمال اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی بھی جغرافیائی اصول کے مطابق کوئی بھی جغرافیائی نقشہ ہو تو اس میں شمال اوپر ہوتا ہے اور جنوب نیچے ہوتا ہے۔ یہ شمال ہے نقشے کا، اس میں جو بھی اوپر کا علاقہ ہے وہ شمالی علاقہ کہلائے گا، اور جو نیچے کا علاقہ ہے وہ جنوبی کہلائے گا، اور دائیں طرف کا علاقہ مشرق کہلائے گا۔ کسی بھی علاقے سے دائیں طرف مشرق اور بائیں طرف کا علاقہ مغرب کہلائے گا۔ نقشہ سیدھا سامنے رکھیں گے یہ ترتیب ہوگی، اور اگر اوپر ہو اور دائیں طرف ہو ایسے اس ترتیب کے ساتھ تو اس کو کہیں گے شمال مشرق۔ شمال اس لیے کہ اوپر ہے، مشرق اس لیے کہ دائیں طرف ہے، شمال مشرق۔ اور اگر بائیں طرف ہو اور اوپر ہو اس طرح بائیں طرف، یہ اس کیفیت کے ساتھ ہو تو اس کو کہیں گے شمال مغرب۔ شمال اس لیے کہ اوپر ہے، مغرب اس لیے کہ بائیں ہاتھ پہ ہے، اور اس ترتیب سے ہو تو اس کو کہیں گے جنوبی مشرق۔ جنوب کا معنی نیچے، مشرق کا معنی دائیں ہاتھ پہ، اور اگر اس طرح کی شکل بنے تو اس کو کہیں گے جنوبی مغرب۔ یہ 8 سمتیں ہمیں یاد کرنی ہوں گی کسی بھی جغرافیائی نقشہ کو سمجھنے کے لیے۔ ہم لاہور بھائی گوجرانوالہ سے کس طرف ہے؟ جنوب میں ہے، خالص جنوب میں ہے، نہیں جی جنوب مشرق میں ہے۔ سیالکوٹ کس طرف ہے، کراچی کس طرف ہے، تو یہ سمتیں پھر بتانی ہوتی ہے، مشرق مغرب شمال جنوب۔ تو خالص اوپر ہو تو شمال ہے، خالص نیچے ہو تو جنوب ہے، دائیں ہاتھ پہ ہو تو مشرق، بائیں ہاتھ پہ مغرب، اوپر دائیں شمالی مشرق، اوپر بائیں شمالی مغرب، اور اس ترتیب کے ساتھ ہو تو جنوبی مشرق، اس ترتیب کے ساتھ ہو تو جنوبی مغرب۔ اس کے بعد ہم نقشہ دیکھیں، یہ ازبکستان کا علاقہ ہے، یہ ہمارے جزیرہ عرب سے، جزیرہ عرب کو مکہ مکرمہ کو مرکز سمجھتے ہیں ہم، تو مکہ مکرمہ اور جزیرہ عرب سے مشرق میں شمال کی طرف ہے، شمال مشرق میں، یعنی مکہ کا مشرق یہ ہے، اور یہ جو سمرقند ہے یہ اوپر ہے، تو شمال مشرق سمرقند بخارا ازبکستان کا علاقہ یہ اس طرح یہ، تو ہم کہیں گے جی مکہ مکرمہ سے شمال مشرق کی طرف ازبکستان کے علاقے میں آپ پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جن جن علاقوں کا سفر کیا ان میں نمایاں ترین نام ایک نشاپور ہے۔ یہ نشاپور ایران میں ہے، موجودہ ایران میں، اور اسی طرح بغداد میں آپ رہے ہیں، یہ عراق میں ہے۔ بصرہ میں رہے ہیں، بصرہ عراق میں ہے۔ آپ فسطاط مصر میں رہے ہیں، یہ مصر میں ہے۔ بیت المقدس میں بھی آپ کا قیام رہا ہے، اور دمشق میں بھی رہا ہے، یہ مرکز تھے علم کے، اور حرمین شریفین رہے، مکہ اور مدینہ دونوں میں آپ کا قیام رہا ہے۔ یہ مشہور مقامات کا تعارف ہے، اور جن جن بزرگوں سے آپ نے ان علاقوں میں پڑھا ہے ان کا کچھ تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو اس نقشے کو جس کتاب سے لیا گیا ہے اس کا نام ہے اطلسی سیرت، سیرت کے، اور اطلس الحدیث کے آخر میں بھی یہ نقشہ موجود ہے۔ ائمہ تو جائے پیدائش کا اشارہ یہ ہوگا، اس نقشے میں یہ جائے پیدائش کا اشارہ ہے، تو یہ اشارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں موجود ہے، یہ دیکھ لیں یہاں موجود ہے، بخارا میں آپ پیدا ہوئے، جائے پیدائش کا اشارہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جائے وفات کا اشارہ ہے، اس ترتیب سے یہ جائے وفات کا اشارہ ہے، تو یہ کہاں پر ہے یہ دیکھتے جائیں۔ یہ سمرقند ہے، اسی بخارا کے مشرق جنوب مشرق میں، بخارا سے مشرق کی طرف جا کر نیچے جنوب میں، جنوب مشرق میں یہ علاقہ ہے۔ خرطنگ نامی جگہ خاص طور پر امام بخاری کی قبر وہاں ہے، تو یہ آپ کی وفات کا علاقہ اس کا اشارہ ہے۔ اور یہ نشاپور، بخارا، بغداد وغیرہ جن ممالک کا سفر کیا تو نقشے میں جو یہ شکل ہوگی وہ آپ کا راہ سفر ہے۔ یہ نقشے کے رموز ہوتے ہیں، نقشے کے رموز اور اشارات، کہ اس نقشے میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ اس پورے نقشے میں تو اس میں امام بخاری کا جائے پیدائش ہمیں بتایا جا رہا ہے، جائے وفات بتایا جا رہا ہے، اور راہ سفر
کس کس ملک کا، کس کس علاقے اور خطے کا آپ نے سفر کیا ہے. تو یہ باتیں تو اس نقشے کی مدد سے ہم سمجھ گئے. مزید یہ سمجھنا ہے کہ آپ نے اب یہ نقشہ ہمارے سامنے پوری صفائی کے ساتھ ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ یہ جزیرہ عرب ہے، اس کے بالکل مشرق میں یہ ایران ہے، اور ایران کے مشرق میں افغانستان ہے، اور ایران کے مشرق جنوب مشرق میں پاکستان ہے. یہ جنوب مشرق میں یہ پاکستان، اور اسی پاکستان کے شمال میں، شمال کی طرف یہ تاجکستان کا علاقہ ہے. تاجکستان کے شمال مغرب میں، اور یا یوں کہے کہ کابل کے شمال کی طرف، شمال مغربی جانب میں، کابل کے تو شمال میں ہے، یہ ازبکستان کا ملک ہے. اور یہ ازبکستان بالکل ترمز جو ہے تو دریائے کابل کے بالکل ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ یہ متصل ملک ہے. اور یہ جو چین نے پیش قدمی کی تھی، چین نہیں، روس اصل میں اس کے پاس گرم پانی نہیں ہے، اور گرم پانی یہ ہے. اس گرم پانی تک پہنچنے کے لیے یہ پاکستان کے ساتھ گرم پانی ہے اور ایران کے ساتھ ہے، ایران اور پاکستان. تو وسط ایشیا کی یہ ریاستیں روس نے قبضے میں لے لی تھی. یہ قازقستان ہے، بہت بڑا ملک ہے، یہ اس نے قبضے میں لے لیا تھا. کرغیزستان قبضے میں لے لیا تھا، ازبکستان پر قبضہ کر لیا، تاجکستان پر قبضہ کر لیا، ترکمانستان پر قبضہ کر لیا. 5 بڑے ممالک ہیں وسط ایشیا کے. کرغیز یہ اصل میں 5 قومیں ہیں، قازق، کرغیز، تاجک، ترکمن اور ازبک. اس کے ساتھ ان کے ساتھ ستان لگا دیں گے تو نام بن جائیں گے ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان اور کرغیزستان. یہ ممالک روس نے اپنے قبضے میں لے لیے. اب اسے آگے بڑھنے کے لیے 2 صورتیں تھی. اس پاکستان کے راستے سے آتا تو یہاں بھی سامنے یہ افغانستان موجود ہے، تو مکمل وصولی نہیں ہو سکتی تھی. تاجکستان کے اور پاکستان کے درمیان افغانستان کا کچھ حصہ ہے. تو پاکستان کی طرف مقصود تو وہ یہی تھا کہ اس گرم پانی تک آ جائے اور دنیا کی تجارت پر وہ قبضہ کر لے. گوادر پہنچنا اس کا مقصود تھا. یہ گوادر کا علاقہ یہ ہے. تو یہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے تو افغانستان سے گزرنا تھا، آگے پاکستان میں آنا تھا، یا افغانستان سے گزر کر ایران جانا تھا. تو ایران کے پاس گرم پانی تھا اور پاکستان کے پاس آنا ادھر تھا. اس افغانستان میں روس لڑتا رہا اور آخر یہاں شکست ہوئی. 1991 میں اللہ نے شکست دی. اس کے بعد پھر یہ ریاستیں بھی جو آزاد ہو گئی، قازقستان بھی اور ترکمانستان بھی اور ازبکستان بھی. 70 سال یہاں پر جبر رہا، 70 سال. کلمہ پڑھنے والا نہیں ملتا تھا. کلمہ پڑھنے والا اگر کہیں مل جاتا تو مصیبت ہو جاتی اس کے لیے. اسلامی تعلیمات کی کوئی چیز ملنی یہاں جو ہے نا وہ خطرے سے خالی نہیں ہوتی تھی. لاش بھی نہیں ملتی تھی بندے کی. اتنا جبر تھا کہ بچے سے پوچھا جاتا کہ بھئی تم میں سے کس کو کلمہ آتا ہے، ہم اسے انعام دیں گے. بچہ سنا دیتا کس نے پڑھایا ہے، امی جان نے. بس امی جان ادھر سے غائب ہو جاتی اور لاش بھی نہ ملتی. اس کے باوجود ان لوگوں نے اپنے اسلام کی بڑی مشکل حالت میں حفاظت کی ہے، ان سارے علاقوں کے لوگوں نے، یہ وسط ایشیا کی ریاستوں کے لوگوں نے. تو یہ جو ازبکستان ہے، یہ اس ازبکستان کے 2 بڑے مجتہدین محدثین کرام کی کتابوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں. ایک امام بخاری، یہ بخارا کے ہیں، اور ایک امام ترمذی، اس بوغ میں پیدا ہوئے، ترمذ میں وفات پائی. ان کی کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. امام بخاری کی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اور امام ترمذی کی کتاب کو انفع الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے. آسمانی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ مفید کتاب وہ ترمذی ہے، اور سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے. انفع میں ترمذی آگے ہے اور اصح میں بخاری آگے ہے. پھر امام بخاری کن کن خطوں میں رہے اور کب پیدا ہوئے، اس پر ایک نظر رکھیں. باقی نقشے کے لیے یہاں رموز کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو جو چیز انہیں بتانی ہے تو ساتھ ساتھ نقشہ بھی آتا جائے گا. یہ ہے بخارا جی. یہ جن جن خطوں کا انہوں نے سفر کیا ہے تو اس کا نقشہ آپ کے سامنے آتا جائے گا. بخارا سے آپ آئے ہیں، یہ ترکمانستان کا علاقہ ہے، اور یہاں مرو ہے. مرو، یہ ترکمانستان کیا خطہ ہے؟ مرو. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا ہے، اور یہ ان کے اساتذہ ہیں.
مروزی حضرات، عبدان ابن عثمان مروزی، علی ابن حسن ابن شقیق مروزی، صدقۃ ابن الفضل مروزی، یہ ترکمانستان کے بزرگ ہیں۔ پھر بلخ، جس کو مزار شریف کہا جاتا ہے، مزار شریف بلخ ہے۔ اس بلخ کے مکی ابن ابراہیم ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور مکی ابن ابراہیم کے استاد ہیں یزید ابن ابی عبید۔ یزید ابن ابی عبید یہ آزاد کردہ غلام ہے حضرت سلمہ ابن اکوع کے، اور سلمہ ابن اکوع صحابی ہے رسول اللہ علیہ السلام کے۔ تو یزید ابن ابی عبید کی وساطت سے امام بخاری رحمہ اللہ کی مشہور ثلاثیات جو مکی ابن ابراہیم کی وہ نسبت سے ہیں، ثلاثیات مانا وہ حدیث ہے جو 3 واسطوں سے رسول اللہ علیہ السلام سے وہ نقل کر رہے ہیں۔ تو مکی ابن ابراہیم ان کے استاد ہیں یزید ابن ابی عبید رحمہ اللہ، اور ان کے استاد ہیں سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ۔ وہ جو حدیث ہے من کذب علیہ متعمدن، وہ اسی صحابی سے منقول ہے، مکی ابن ابراہیم، یزید ابن ابی عبید اور سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بزرگ افغانستان کے بلخ کے ہیں، اور بلخ کو آج کل مزار شریف کہا جاتا ہے۔ پھر امام بخاری نے یہاں یحییٰ ابن بشیر، محمد ابن ابان، یحییٰ ابن موسیٰ اور قتیبہ ان حضرات سے پڑھا ہے۔ پھر ہرات احمد ابن ابی الولید الحنفی۔ پھر نیشاپور جو ہے ان کے جو اساتذہ ہیں، ان میں ایک استاد کے ساتھ پھر آخری عمر میں ان کے حالات میں متاثر ہو گئے تھے، وہ تھے محمد بن یحییٰ زہلی۔ ناراضگی ان سے ہو گئی تھی اور یہاں سے جلا وطن کروا دیا تھا، اور امام بخاری پر ازبکستان گئے اور آگے کے مسائل وہ سارے جانتے ہیں۔ اور پیدائش آپ کی، یہ پیدائش کی جو تاریخ ہے وہ ذہن میں رہے، وہ ولد بخارا، اس بخارا میں پیدا ہوئے ہیں یہ۔ اور کب پیدا ہوئے؟ یہ 13 شوال ہے، عید الفطر کی 13ویں تاریخ، اور وفات عید الفطر کی رات کو ہوئی ہے۔ تو وفات اور پیدائش کا دن ایک ہے، یعنی مہینہ ایک ہے، دن نہیں، مہینہ ایک ہے۔ امام بخاری کی وفات 13 شوال ہے، عید الفطر کی 13ویں تاریخ، تو 194 ہجری ہے، 810 عیسوی ہے۔ عیسوی کا سال معلوم کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ہجری کے سال ہمیں معلوم ہوتے ہیں ہجری کے۔ یہ جو نقشہ ہے نا، اس کا یہ خاکہ بھی یہاں دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں نقشہ دیا ہے، شمال اوپر ہے، جنوب نیچے ہے، مشرق بائیں، مغرب بائیں، دائیں طرف۔ یہ نقشہ تو 194، ہاں جی 194 ہجری کا سال معلوم ہے اور عیسوی کو معلوم کرنا ہے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے کہ اس ہجری کو ہم 33 پر تقسیم کر لیں، 33 پر تقسیم کر لیں، جو نکلا جواب ملا، جو جواب ہے اس کو اسی ہجری سے منفی کریں، اور اس کے بعد اس میں 622 جمع کر لیں، تو بس ہمیں عیسوی کا سال مل جائے گا۔ تو ابھی اگر کوئی تجربہ ساتھی کر لے کہ 194 کو تقسیم کرے 33 پر، جو حاصل ہوگا اس کو 194 سے منفی کریں، اور پھر 622 اس میں جمع کر لے تو 810 نکل آئے گا۔ تو 810 عیسوی حضرت امام بخاری کی پیدائش ہے، اور ہجری 194۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نیشاپور میں ان بزرگوں سے پڑھا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ، یہ جو نقشہ ہے یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، صرف جگہ بتائی جا رہی ہے کہ ان مقامات میں وہ رہے ہیں۔ رے رازی جن شخصیات کو کہا جاتا ہے وہ رے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، تہران کے قریب ابراہیم ابن موسیٰ رازی، یہ بغداد ہے۔ بغداد میں آپ کے استاد امام احمد ابن حنبل ہیں، محمد ابن عیسیٰ ابن طباع ہیں، اور یہ دوسرے حضرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر کوفہ میں آپ کے مشائخ کی تعداد زیادہ ہے، عبداللہ بن موسیٰ، ابو نعیم، احمد ابن یعقوب، اسماعیل ابن ابان، الحسن ابن الربیع، خالد ابن مخلد وغیرہ وغیرہ، یہ حضرات ہیں۔ اور یہ بصرہ میں ان بزرگوں سے انہوں نے پڑھا، ابو عاصم النبیل، اور یہ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ، حجاج ابن منہال، ان کا نام بہت آتا ہے بخاری میں، محمد ابن یوسف الفریابی، یہ حضرات دمشق کے شامی حضرات، فلسطین میں آپ رہے ہیں، فسطاط میں رہے، فسطاط میں آخری استاد آپ کے احمد ابن اشکاب ہیں۔ 217 ہجری میں ان سے حدیثیں سنی تھی، ان کو جو آخری حدیث ہے کلمتان والی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث، وہ ان سے سنی ہے 217 ہجری۔
217 ہجری 256 تو امام بخاری کی وفات ہے، تو اس میں انہوں نے سنی ہے۔ یہ مصر کے حضرات ہیں۔ اس مصر سے آگے کی طرف امام بخاری کو جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر آگے دیکھیں، مدینہ منورہ اب آپ رہے، یہ ان کے اساتذہ ہیں۔ مکہ مکرمہ رہے، یہاں پر امام حمیدی، پہلی حدیث امام بخاری نے امام حمیدی کی پیش کی ہے، یہ آپ کے استاد ہیں۔ اور پھر آپ واپس گئے ہیں اور وہ جا کے دیکھ لیں کہ جناب یہ سمرقند کا علاقہ ہے، سمرقند، اور سمرقند کے ساتھ جو ہے نا آگے خرطنگ نامی جگہ میں آپ کی وفات ہوئی ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا یہ بات رہ گئی کہ امام بخاری کی وفات کب کی ہوئی ہے، تو یہ دیکھیں مات فی خرطنگ، یہ سمرقند کے ساتھ خرطنگ نامی علاقے میں آپ کی وفات ہوئی۔ قریۃ تبعد عن سمرقند بمسافت 9 میل، 9 میل کے فاصلے پر، یہ 9 میلن غلط لکھا گیا، 9 میلن، 9 امیال ہونا چاہیے، امیال۔ تو امام بخاری یہاں اس جگہ ہے خرطنگ، یہاں پر وفات پائی ہے۔ اور کب وفات پائی ہے یہ دیکھیں، لیلۃ السبت، جمعہ کا دن گزرا، ہفتے کی رات آئی، اور یہ 256 ہجری ہے اور 870 عیسوی ہے۔ تو بہرحال لیلۃ السبت بھی تھا اور عید بھی تھی، عید الفطر کی رات تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اس نقشے کا بھی خاکہ پہلے سمجھ لیں، یہ جو رموز ہیں، مکان الولادہ، کہاں پیدا ہوئے، تو پیدائش کی جگہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نیشاپور، خراسان کے علاقے میں نیشاپور میں پیدا ہوئے۔ مکان الوفات، وفات بھی وہیں ہوئی ہے، یہ نیشاپور۔ اور خطۃ سیر الرحلہ، جہاں جہاں گئے تو اس کا خاکہ، خط سیر الرحلہ، یہ جو جہاں جہاں گئے ہیں دیکھیں، بصرہ آئے ہیں، حرمین شریفین رہے ہیں، تبوک میں بھی قیام کیا ہے، مصر میں گئے ہیں، شام دمشق میں رہے ہیں، اور اسی طرح عراق کے بغداد میں، اور آگے پھر وہی نیشاپور۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا راہ سفر، نیشاپور میں 204 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 820 عیسوی ہے۔ امام بخاری سے 10 سال چھوٹے ہیں، اور ان کے شاگرد بھی ہیں۔ نیشاپور آپ کی جائے پیدائش، یہ نیشاپور ہے۔ بصرہ آپ آئے ہیں، مکہ مکرمہ، اور مصر کے فسطاط میں، اور ان علاقوں میں دمشق میں، پھر کوفہ، اور آگے نیشاپور۔ یہ خاص خاص جگہوں کا نام ہے۔ نیشاپور میں یوم الاحد اتوار کا دن تھا، 261 ہجری آپ کی وفات ہے، 875 عیسوی بنتی ہے۔ گویا امام بخاری کا تعلق ہے ازبکستان سے، یہ بھی خدا کی شان، عجمی خطہ ازبکستان۔ اور امام مسلم کا تعلق ہے ایران سے، یہ مشہد کے ساتھ ہے، نیشاپور کا علاقہ ایران سے، تو امام مسلم ایرانی ہے، اور امام بخاری اور امام ترمذی ازبکی ہیں۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، امام مسلم کی وفات پیدائش سامنے آ گئی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ تیسرے نمبر پہ ان کا حال۔ جائے ولادت اور جائے پیدائش، اس کا اشارہ یہ ہے، تو یہ جائے پیدائش اور ولادت چونکہ ترمذ اور بوغی قریب قریب ہے، تو اس کا اشارہ یہ دیا ہے۔ اور سفر علمی کہاں کہاں تک کیا، یہ سرخ نشان دیکھ رہے ہیں، اور مشہور علمی مراکز کے یہ نشانات ہیں، یہ نشان ہے، یہ جو نشان ہے یہ مشہور علمی مراکز کے، جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، یہ دیکھیں بصرہ، یہ بغداد، یہ رے، نیشاپور، اسی طرح یہ بخارا، تو یہ مشہور مشہور مقامات ان کے پیش کیے گئے ہیں۔ مسلم شریف، ترمذی شریف کے، امام ترمذی کے حالات، یہ ہے ترمذ، اور یہ ہے بوغ، آپ کی پیدائش بوغ کی ہے، بوغ سے بخارا گئے ہیں، نیشاپور آئے ہیں، ایران میں رہے، رے میں رہے، کوفہ میں رہے، بصرہ میں رہے، اور مدینہ منورہ، اور واپس جا کر ترمذ میں یہاں وفات پائی ہے انہوں نے۔ پیدائش ان کی 209 ہے، امام مسلم سے 5 سال چھوٹے ہیں، امام بخاری سے 15 سال چھوٹے ہیں۔ 824 عیسوی پیدائش بنتی ہے، اور 279، 200 نہیں 79، 279 جو ہے آپ کی وفات ہے، کم 80، 892 عیسوی بنتی ہے، 13 رجب یوم الاثنین، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی ہے۔
اور ترمذ میں مدفون ہے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ، ان کے متعلق ڈاکٹر محمود غازی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ بزرگ پاکستانی ہے۔ دراصل ان کی جائے پیدائش یہ دیکھے سجستان ہے، اور یہ والا سجستان آج کچھ حصہ افغانستان کے پاس ہے، کچھ پاکستان کے پاس ہے اور کچھ ایران کے پاس ہے۔ تو ان کا تعلق ڈاکٹر محمود غازی کے ارشاد کے مطابق پاکستان سے ہے، یا خزدار کے ہیں اور یا پھر قلات کے ہیں، ان علاقوں میں سے کسی ایک علاقے کے ہیں۔ اور بہرحال امام ابو داود رحمہ اللہ کے متعلق تو اس نقشے کے اندر جو رموز ہیں وہ ہم سمجھ لیں، جائے پیدائش کا اشارہ، کہاں پیدا ہوئے، اور جائے وفات کا اشارہ، بغداد میں آپ وفات، یہ بصرہ میں وفات پائی آپ نے، بصرہ میں۔ پیدائش جو ہے وہ سجستان کی ہے، یا افغانستان یا پاکستان یا ایران، ان تینوں میں سے کسی ایک کے پاس، جو سجستان ہے تینوں میں سے کے پاس ہے، تو اس خطے میں پیدا ہوئے۔ اور آگے وفات پائی ہے آپ نے بصرہ میں۔ علمی سفر کا علاقہ، یہ کہاں کہاں کا سفر کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، بلخ گئے ہیں، یعنی افغانستان میں رہے ہیں، بلخ میں مزار شریف، اور بغداد اور بصرہ کوفہ میں، اور ان خطوں میں آپ نے مختلف دوسرے علاقوں میں بھی گئے، یہ حلب ہے، اور اسی طرح یہ حران میں علمی مرکز تھا۔ ان مراکز میں آپ نے استفادہ کیا ہے، مشہور علمی مراکز، مصر، القدس، بیت المقدس کا علاقہ، دمشق، اور انطاکیہ اور حلب، انطاکیہ میں جو حلب کا علاقہ ہے آج کل شام کے پاس ہے۔ تو ان خطوں میں آپ رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت اس سفر کا ایک کچھ خاکہ آپ دیکھ لیے۔ پیدا کب ہوئے؟ 202 میں۔ امام بخاری سے حضرت جو ہے وہ 8 سال چھوٹے ہیں، اور امام مسلم سے 2 سال بڑے ہیں۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے ہیں۔ اب وہ سجستان یا ایرانی سجستان ہے، یا افغانی ہے، یا پاکستانی ہے، ان میں سے کسی ایک سجستان کے ہیں، خزدار وغیرہ۔ زیادہ ڈاکٹر محمود غازی کے بقول خزدار کے لگتے، اور پھر ان علاقوں کا انہوں نے سفر کیا ہے، یہ آپ خاکہ دیکھ لیجئے۔ آتے ہیں جی امام ابن ماجہ کی طرف، وہ ایرانی ہے، رئے سے تعلق ہے ان کا، قزوین کے قریب، یہ قزوین کا علاقہ ہے۔ تو قزوین میں آپ کی قبر ہے، اصل میں رئے میں آپ کی پیدائش ہے، اور یہ مختلف علمی مراکز کا انہوں نے سفر کیا ہے۔ تو نقشہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ محدثین کرام جو سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں، ان میں 2 ازبکستانی ہیں، اور ایک امام مسلم ایرانی ہے، اور ایک ابن ماجہ ایرانی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ پاکستانی ہیں، یا پھر افغانی ہیں، افغانستان کے یہ جو سجستان کا علاقہ ہے تینوں کے پاس ہے۔ لیکن سجستان کا علاقہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ خطہ ہے، یہ ایسے۔ تو اس میں یا پاکستان، ایران اور افغانستان، ان میں سے کسی ایک ملک کے، اور وفات بہرحال ان کی عراق میں ہے۔ تو ابن ماجہ یہ 2 ایرانی ہو گئے، 2 ازبکستانی ہو گئے، اور ایک پاکستانی یا افغانی یا ایرانی، ان 3 سے باہر نہیں ہے۔ تو یہ حضرات ان کا علمی مرکز جہاں جہاں وہ رہے۔ اب امام ابن ماجہ امام مسلم کے ہم عمر ہیں، 204 پیدائش ہے ان کی، اور نیشاپور میں پیدا ہوئے، تو ہم وطن بھی ہیں۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ نیشاپور میں پیدا ہوئے ہیں، تو یہ ان کے ہم وطن بھی ہیں۔ اور ساتھ جو ہے، نہیں، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ یہ امام مسلم کا لکھا گیا ہے، یہ غلط ہے۔ ابن ماجہ رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش وفات یہاں نہیں ہے، یہ جو نیچے خاکہ چل رہا ہے یہ امام مسلم کا چل رہا ہے۔ بس صرف یہ نقشہ دیکھ لے، تاریخ پیدائش وفات ہم بعد میں عرض کر لیں گے۔ ہاں جی، یہ ہے مات بقزوین 21 رمضان یوم الاثنین، پیدائش کا نقشہ یہ ہے خاکہ۔ یہ غلط نقشہ لگا تھا، ادھر دیکھ لیتے ہیں۔ پیدائش یہ ہے، اور وفات کا یہ ہے جناب۔
جی اب دیکھ لیجئے، تو قزوین میں پیدا ہوئے ہیں، قزوین یہ ہے اصفہان ایران، 209 میں پیدا ہوئے ہیں، امام مسلم سے چھوٹے ہیں، 209، امام ترمذی کے ہم عمر ہیں، اور وفات ان کی وہ ہے قزوین میں ہی وفات ہوئی ہے 273 ہجری میں۔ تو امام ابن ماجہ کی وفات 273، پیدائش 209، اور یہ ان کے مقامات سفر ہیں اور علمی مراکز جہاں جہاں آپ نے قیام فرمایا، کتنے ممالک کا سفر کیا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو مصر کے طحا کے علاقے کے حنفی بزرگ ہیں، اور بڑے عجیب و غریب بزرگ ہیں۔ ان کے رائے سفر یعنی ان کے مقامات علمی مراکز تھوڑے ہیں، مکہ اور مدینہ اور تبوک اور شام، فلسطین، اور اسی طرح مصر کے علاقوں میں آپ رہے ہیں۔ تو آپ کی پیدائش 238 بھی کہا گیا ہے، 229 بھی کہا گیا ہے، اور تو 321 آپ کی وفات ہے مصر ہی میں۔ یہ خاکہ آپ دیکھ لیں، ممالک ہیں، ان محدثین کے ممالک، وسطی ایشیا، دہلی کدھر ہے، ہمارے جو ہندوستانی مشائخ ہے، اکثر کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو یہ ہندوستان ہے، پھر پاکستان سے ہے تو یہ پاکستان ہے، افغانستان سے ہے تو یہ افغانستان ہے، مولانا انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح یا حرمین شریفین سے تعلق ہوگا تو یہ علاقے۔ ازبکستان، یہ بوغ ہے، یہ ترمز ہے، اور یہ سمرقند و بخارا، یہ خطے امام بخاری اور امام ترمذی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرغیزستان چین کے ساتھ بارڈر پر ہے۔ تو بہرحال کافی ہے اتنا اس حوالے سے، مزید چھ ممالک ہیں جی۔ روس کی پیش قدمی جہاں جہاں تک ہوئی تھی۔ تو بہرحال آج اتنا کافی ہے، کچھ احادیث ہیں جو نقشے کی مدد سے ہمیں سمجھنی ہوں گی، وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ سمجھ لیں گے۔ سیستان شاید اور ہے، سجستان جو ہے یہ وسیع علاقہ تھا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔